اگلی دعا جو قرآن پڑھنے سے پہلے پڑھی جانی چاہیے وہ ہے ربی زدنی علما. ربی کا مطلب ہے اے رب، اور زد اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے زیادہ کے لیے، وہی زیدال ہے. زد زیادہ کر دے، نی مجھے، علما علم میں، کہ میرے علم میں اضافہ کر، کہ ایسا نہ ہو کہ جو کچھ مجھے آتا ہے میں یہاں آنے کے بعد بھی بس اسی پر رہوں. نہیں، مجھے ہر روز زیادہ سے زیادہ عطا کرتا چلا جا. اس لیے کہ علم کی کوئی حد نہیں، علم کا کوئی کنارہ نہیں، اور دو چیزوں کا حریص ایسا ہوتا ہے کہ جن کی حرص کبھی ختم نہیں ہو سکتی. ایک تو مال کا حریص اور دوسرا علم کا حریص. تو ہمیں دعا یہ کرنی ہے کہ یا رب ہماری یہ حرص کبھی ختم نہ ہو اور اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے. کیونکہ جب حرص ہوتی ہے تو انسان اس چیز کو اکٹھا کرنے اور جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب طلب ہی نہیں ہوتی، پیاس ہی نہیں، تو پانی چھوڑ شربت اور بہترین سے بہترین ڈرنک آپ کے سامنے رکھا ہو، آپ اسے نہیں اٹھائیں گے. تو اس حرص میں اضافہ کر اور پھر اس کے مطابق نفع مند علم بھی مجھے عطا کر. اس لیے یہ دعا پڑھنا بہت ضروری ہے. آپ کو معلوم ہے یہ دعا کس کو سکھائی گئی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ کہہ دیجئے یا آپ کہا کیجئے کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے معلم خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اور مانگیے. اللہ تعالیٰ ہی دراصل علم کا سورس ہے اور حقیقی علم اسی کے پاس ہے. بسا اوقات ایک انسان کے پاس بہت علم ہوتا ہے لیکن وہ اصل حقیقت سے آشنا نہیں ہوتا کہ ریئلٹی کیا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ یا رب مجھے چیزوں کو ویسا ہی دکھا جیسی وہ ہیں. ارنی حقیقت الاشیاء کما ہیا، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی شک و شبہ یا کسی ایسے کنفیوژن کا شکار ہوں کہ ہم کسی چیز کو سمجھیں کچھ اور وہ حقیقت میں کچھ اور ہو، تو وہ تو دھوکہ کھانے والی بات ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی یہ ساری زندگی ایک فریب میں گزار کے چلے جائیں. اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں ہم کسی فریب کا شکار رہیں، اور جب ہماری موت ہو تو ہمارے اوپر حقیقت آشکارا ہو اور پھر ہم واپس بھی نہ لوٹ سکیں. تو اس لیے علم کی زیادتی کے ساتھ ساتھ حقیقی علم کی تمنا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کو جو علم دیا گیا ہے وہ اللہ تعالی کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا ایک سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ کی ان پر بڑی عنایتیں تھیں. جب ساری قوم کو جان کا خطرہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی، بچایا، اور ان کے اور اپنے دشمن کے گھر میں پالنے کا انتظام کیا، اور پھر اس کے بعد ان سے کلام کیا. یہ تمام چیزیں ان کی اہمیت، عظمت اور ان کے مقام کی نشاندہی کرتی ہیں. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ میرا علم سب سے زیادہ ہے. کوئی ایسا ہوگا روئے زمین پر جس کے پاس مجھ سے بھی زیادہ علم ہو؟ کیونکہ بسا اوقات شیطان انسان کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ تم سب کچھ جانتے ہو اور تمہارا علم سب سے زیادہ ہے. تو سورۃ الکہف اگر آپ پڑھیں، اور انشاءاللہ پڑھیں گے 15ویں اور 16ویں پارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ خضر علیہ السلام کے پاس اور ان سے جا کر کچھ چیزیں سیکھو. تو قرآن پاک میں اس کی تفصیل آتی ہے، مزید تفصیل ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوئے،
کشتی میں بیٹھے ہی تھے کہ ایک چڑیا آئی، ایک پرندہ آیا اور اس نے بیٹھ کر یعنی پانی کے اوپر ایک چھوٹی سی ٹھونگ سی ماری اور ایک قطرہ پانی لیا. تو اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم